بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک کے اندر ایسے خزانے، ایسی برکات، ایسے مجربات، ایسے مشاہدات، ایسے معجزات پوشیدہ ہیں کہ اگر درود پاک دل کا وظیفہ بن جائے، دیکھیں ایک زبان کا وظیفہ ہے، زبان کا وظیفہ آپ کو تاثیر نہیں دے گا، ہاں آپ کو اس سے سکون بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر ایک دل کا وظیفہ ہو، روح کا وظیفہ ہو تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا فیض ہوتا ہے، اس کی کرامت ہوتی ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں، اس کے معجزات ہوتے ہیں۔ تو اگر درود پاک دل کا وظیفہ بن جائے، روح کا وظیفہ بن جائے تو پھر ناممکن ممکن بنتے ہیں، اور اللہ کی وہ کرم نوازیاں، وہ عطائیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں عطا ہوتی ہیں کہ جس کا شمار لفظوں میں ممکن ہی نہیں۔ 2001 کی بات ہے، میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ گیا۔ حج کے سفر میں ہمارا قیام مدینہ طیبہ میں تھا، تو بعد نماز عصر میں حرم شریف سے رباط مکی والد صاحب کو حضرت خواجہ صاحب سے ملوانے لے جایا کرتا، اور یوں ہم باپ بیٹے ان کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی خود کو بہت زیادہ خوش نصیب تصور کرتا، اپنے والد کے ساتھ ان کی خدمت کرتا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا، ہلکے پھلکی ان کے ساتھ مذاق کرتا کہ وہ تبسم فرما دیں، اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہمارے یہ سفر جاری و ساری تھا۔ مغرب سے عشاء تک مواجع شریف کے سامنے حاضر ہوتے، صلاۃ و سلام عرض کرتے، اور اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی، اس کی کیفیت لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ آج تک مجھے ہر سال تقریباً 35 یا 36 بار ان سفر کی، ان مبارک سفر کی اور ان زیارت کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ سفر تقریباً 1992 سے سٹارٹ ہوا، اور ہر سفر کی الگ کیفیت ہے، یعنی اتنی بار یہ حرم شریف جا چکے ہیں، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے عطا ہوا، اور ہر سفر کی جو ہے اس روحانی سفر کی کیفیت الگ رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک سال میں اس نعمت سے محروم رہا، یعنی کہ حرم شریف زیارت کے لیے نہ جا سکا، عمرے اور حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں بڑی بے قراری اور بے چینی تھی، اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا تو سوچتا شاید اس گناہ کی وجہ سے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، یا میری اس برائی کی وجہ سے یہ نیکی کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں جس کی برکت سے ہر سال کم از کم ایک حاضری تو نصیب ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے حضرت جی مسکرائے اور فرمایا کہ بس درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے چند سوالات کر ڈالے کہ کوئی مطلب میں ایسا کیا پڑھوں کہ میری ہر رکاوٹ ختم ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ میں نے کہا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو کہنے لگے درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ میں نے کہا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں، فرمائے کہ درود پاک ہی بہترین وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں اچھا جی، جب کوئی دکھ، پریشانی یا بیماری آ جائے تو کسی اسم کا ورد کر لیا کروں، کوئی اسم، کوئی وظیفہ؟ فرمایا کہ درود پاک کا ورد کیا کریں۔ میں نے کہا کہ اس کے حلال کی کشادگی کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، فرمایا کہ بس درود پاک پڑھو، اس کی کثرت کرو۔ کہتے ہیں آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ کون سا درود پاک پڑھوں، فرمایا کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیمی پڑھو یا کوئی بھی درود پاک پڑھو، حضوری قلب کے ساتھ پڑھو، ایسا درود پاک جس میں دل لگے، کم سے کم روزانہ 1000 بار پڑھ لیا کرو، اس کی بے شمار برکات ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت جی کے اس ارشاد پر عمل کیا، آج تک کوئی سال ایسا نہیں آیا جو حاضری کے بغیر گزرا ہو، اس کے حلال کے دروازے کھل گئے، کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی مکان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ نعمت عطا کی، بچوں کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئیں، تمام کام حسنی خوبی سے انجام پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسی رات سے درود پاک پڑھنا شروع کیا جس رات میرے حضرت جی نے مجھے تلقین کی، اور روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ ہماری خانقاہ کا درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلاتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اور اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک 1000 مرتبہ توجہ دھیان سے حضوری قلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھ لیں، دین کے، دنیا کے، آخرت کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سنورتے جائیں گے۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، حضوری قلب کے ساتھ پڑھنا، یعنی متوجہ ہو کے پڑھنا، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کی زبان، آپ کے سارے سینسز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہو، جن پر درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم کا خیال ہو، کبھی ان کی حیات طیبہ کا خیال ہو، کبھی ان کے شفقت کا خیال ہو، کبھی ان کی دعاؤں کا خیال ہو، کبھی ان کی مجالس کا خیال ہو۔ ان تصورات کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو حضوری قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں،
تو جب آپ اس طریقے سے درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں اور ایک مجلس میں 1000 مرتبہ پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یقین جانیے انشاءاللہ تعالی سارے کام بنیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، سارے مسئلے حل ہوں گے۔ بس اس طریقے سے درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور کوشش کریں رات کی تنہائیوں میں درود پاک پڑھیں، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ۔ پھر دیکھیں جو مانگیں گے ملے گا، بلکہ بن مانگے ملے گا، انشاءاللہ تعالی بن مانگے ملے گا۔